الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے سینئرز نے بات کی، جو ہمارے صدام ترین NH 253 کا امیدوار بلوچستان سے کولو ڈیرہ بگٹی سبی اور ارنائی ضلع زیارت کا جو حلقہ تھا قومی اسمبلی کا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے جو شہداء ہے ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پھول شہید ہوئے ہیں، یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک کاس کے لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دی ہے۔ یہ بھی کسی کے پھول تھے، کسی کے اولاد تھے، کسی کے لخت جگر تھے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے پورے پاکستان سے، جتنے بھی طبقے جس بھی صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، کہ خدارا نہ عمران خان کی قربانیوں کو ضائع کیا جائے، نہ ان شہداء کے خون کو ضائع کیا جائے۔ یقیناً قوم نے 8 فروری کو ان شہداء کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا، عمران خان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ مینڈیٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر جناب عمران خان قیدی نمبر 804 کو دیا، لیکن اس مینڈیٹ کو جس گنڈے طریقے سے چرایا گیا، اس چرانے کے دوران ایک تو پہلے ہمارے شہداء تھے، اس چرانے کے دوران بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی۔ ایک تو قوم کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا تھا، دوسری طرف ہمارے ورکرز کو شہید کیا جا رہا تھا۔ میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہاں بھی الیکشن کے دن ایک نوجوان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ سلسلہ ہمیں دیکھ کیا رہا ہے اور ہم اسے سیکھ کیا رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے نا۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کے جروکوں میں چلے جائے تو اس طرح کے لاتعداد واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی واقعے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے ریاست کو سمجھ آ جائے گی کہ اب بس بہت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں خدارا اس گلشن کو مزید اس طرح جس طرح آپ لوگ ذلیل کر رہے ہیں، خوار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج مڈل کلاس طبقہ جو ہے اپنے اولاد کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ آج جو آپ اتنے یہاں پاکستان میں آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے، کس چیز کی وجہ سے؟ وہ آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج بے روزگاری بھی عروج پہ۔ آج یہاں جتنے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی طبقہ ہو، وہ اس ملک میں رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ صرف وجہ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر جا کے زندگی گزارے۔ تو خدارا اس طرح نہ کرے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ سلسلہ اس ملک کو مزید نقصان دے گا، یہ سلسلہ ہمارے اداروں کو مزید نقصان دے گا، یہ سلسلہ ہمارے ریاست کو مزید کمزور کرے گا۔ ہمیں مل بیٹھ کے جو اس ملک کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم یہ قطعی طور پہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتا ہے یا اس کا لیڈر جو کہتا ہے اس کی طرح ہونا چاہیے۔ اس کا لیڈر تو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ تو رول آف لا کے مطابق ملک کو چلانے میں کسی کو کیوں مسئلہ ہے؟ مسئلہ کس وجہ سے ہے؟ رول آف لا کے مطابق اگر ملک چلے گا تو آپ کو ایک استحکام ملے گا، آپ کو ایک گروتھ ملے گی۔ جس طرح آپ کے ملک میں کرونا کرائسس ہونے کے باوجود عمران خان نے آپ کے ملک کو گروتھ دی، آپ کے ملک کو ترقی دی، آپ کے ملک میں بے روزگاری کو کم کیا۔ حالانکہ یورپ جیسا جہاں وہ ممالک یورپ میں وہ گروتھ نہیں کر رہے تھے، وہ لوز کر رہے تھے۔ آپ پاکستان جیسے ملک میں عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے، حالانکہ اس وقت بھی عمران خان جو پالیسی بنا رہا تھا نا، ہمارے ملک کے جتنے میڈیا بڑے بڑے صحافی حضرات تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے۔ جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ مخالفت کر رہے تھے، جو ادارے تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس نے سٹینڈ لیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ، اگر ایک شخص آپ کو دنیا میں ایک اچھا نام دے سکتا ہے، آپ کی ایک بہتر نمائندگی کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا فرق ہے؟ ان چوروں کو بٹھا کے، یہ جو قوم کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے، اور ہمارے بلوچستان میں تو آپ لوگوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کو بٹھایا ہے۔ میرے حلقے کو آپ دیکھ لیں، میاں خان بگٹی، اس کے اوپر 35 FIR اس ملک نے لانچ کیے، اس اداروں نے لانچ کیے۔ آج وہ آپ کے آنکھ کا تارا بن گیا ہے کیونکہ اس نے مسلم لیگ نون میں اعلان کیا ہے، اور اس سے اعلان کہاں کروایا گیا؟ وہ بھی DRO آفس میں۔ اور اس سے اعلان جس نے کروایا وہ نامعلوم افراد تھے، جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ نامعلوم اب نامعلوم نہیں۔ یہ نامعلوم تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور قبائل کو بہت پہلے معلوم تھے، لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں تو غدار کہا جا رہا تھا، ہمیں تو دہشت گرد کہا جا رہا تھا۔ وہ بھائی ہم غدار نہیں ہے،
ہم دہشت گرد نہیں ہے. ہمیں آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, ہمیں آپ اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری راستے سے ہٹ کے غیر جمہوری راستے پہ چلے جائیں. ہم ایک منظم جو مزاحمتی ایک تحریک ہوتی ہے سیاسی طریقے سے, اس کو چلانے کے بجائے پہاڑوں پہ چڑھ جائے. لیکن نہیں, یہ 2024 ہے, یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہے. جس طرح عمران ریاض نے کہا تھا نا, یہ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہے, یہ آپ سے میدان میں مقابلہ کریں گے, سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے. اگر ہمارا لیڈر نہیں تھک رہا ہے نا تو ہم اس کے کارکن ہیں. وہ اگر 70 سال سے ابو ہو کر ایک نوجوان کی طرح لڑ رہا ہے تو ہمارے ملک میں بزدل نوجوان نہیں ہے. ہمارے ملک میں اجتماعی طور پہ جو ہم قوم ہے نا, ہم بزدل نہیں ہے, نہ ہم چور ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, شاید میری باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہو. خدا کو مانے یار, اپنے ملک کو برباد نہ کرے. اس ملک کی بربادی آپ کی بربادی ہے. تھینک یو.